بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ بڑے بڑے مسائل چٹکیوں میں سلجھا دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ بچپن سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بڑے بڑے مسئلے پیش آتے اور آپ بڑی ہی آسانی سے انہیں سلجھا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بار کا واقعہ ہے، ایسا ہی ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص مرنے والا تھا۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے پاس 17 اونٹ ہیں اور میرے 3 بیٹے ہیں، اور ان 17 اونٹوں کو میرے 3 بیٹوں میں اس طرح سے تقسیم کریں کہ میرے سب سے بڑے بیٹے کو ان 17 اونٹوں کا آدھا حصہ ملے، اور میرے دوسرے بیٹے کو 17 اونٹوں کا 1/3 حصہ ملے، اور میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو ان 17 اونٹوں کا 9واں حصہ ملے۔ اس کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں نے جب اس کی وصیت پڑھی تو وہ سب حیران رہ گئے اور پریشانی میں پڑ گئے کہ آخر 17 اونٹوں کو اس کے 3 بیٹوں میں اس کی وصیت کے حساب سے کس طرح سے بانٹا جائے۔ اگر 17 اونٹوں کا آدھا کریں تو اس کے بڑے بیٹے کے حصے میں 8.5 اونٹ آئے، تو وہ پریشانی میں پڑ گئے کہ بھلا آدھا اونٹ کس طرح سے دیں، اور اسی طرح سے باقی 2 بیٹوں میں بھی اونٹوں کی کاٹ چاٹ کس طرح سے کریں۔ تو کافی سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک ہی شخص ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اور وہ ہے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا، میں یہ 17 اونٹ ان تینوں بیٹوں میں ویسے ہی تقسیم کر دوں گا جیسا کہ ان کے والد نے اپنی وصیت میں لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے اپنا ایک اونٹ منگایا اور اسے ان 17 اونٹوں میں ملا دیا۔ اس طرح سے اب 18 اونٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اس آدمی کے مطابق اس کے سب سے بڑے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ یعنی کہ 18 اونٹوں میں سے 9 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح سے دوسرے بیٹے کو کل اونٹوں کا 1/3 حصہ یعنی کہ 6 اونٹ دے دیے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کو کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی کہ 2 اونٹ دے دیے۔ لہٰذا تینوں بھائیوں کو تقسیم کیے ہوئے اونٹوں کو جوڑیں۔ سب سے بڑے بیٹے کو 9 اونٹ، دوسرے بیٹے کو 6 اونٹ، تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 2 اونٹ ملا کر کل اونٹ 17 ہو گئے۔ اور اس کے بعد آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا اونٹ ان 17 اونٹوں میں ملایا تھا اسے واپس لے لیا۔ اس طرح حضرت علی کا یہ فیصلہ دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے کہ کتنا مشکل مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی سے نپٹا دیا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کو پھر سے ثابت کر دیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ قصد کیا کہ حضرت علی کے پاس جائیں اور انہیں علمی بنیاد پر شکست دیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے مسلمانوں پر غلط اثر پڑے گا، اور اگر حضرت علی ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے راضی ہو جائیں تو یقیناً وہ ان کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت راسل جالود نامی ایک شخص کی سربراہی میں حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر کیا اس کی تصدیق چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے
تو ہم آپ کو بابل علم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اپنی کتاب توریت سے سوال کریں گے اور آپ ہمیں قرآن کے بجائے توریت سے ہی اس کے جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تم میرے جوابوں کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ یہ میرے آباء و اجداد کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمر نے لکھوایا تھا اور اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے منظور ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، تمہیں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے تمہارے تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو کیا تم سب اسلام قبول کرو گے؟ یہودیوں نے کہا، بالکل، اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے یہ علم سیکھا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے اور اپنے غرور اور تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت سے کیے گئے سوالوں کے جواب نہ دے پائیں گے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یوں معاملات طے پائے گئے اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع دربار میں حاضر ہوا۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا اور یہودی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ آسانی سے حضرت علی کو مات دے دیں گے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودی نے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ یہودی نے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ میرا چوتھا سوال، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ میرا پانچواں سوال، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ میرا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے علی، میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ میرا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ نواں سوال یہ ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ میرا 10واں سوال، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ یہودی نے پھر سوال کیا، اے علی، وہ کون سی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا، اے اللہ کے بندے، تمہارا پہلا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تمہارا دوسرا سوال کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی بولا، اے علی، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب توریت سے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیوں، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحہ فلاں سطر پر دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، عرش سے، اور عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، 7ویں آسمان پر میرے قریب میرا رب تھا،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، زمین کے 7ویں طبق پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، زمین کے 7ویں طبق پر میرے قریب میرا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی گہرائی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر چیز میرے رب کے دسترس میں ہے اور میرے رب کے قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا تیسرا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو میرے رب کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور جو اس کے حضور عاجزی اور انکساری سے توبہ کرے اس کی بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لہٰذا ظلم اس کی ذات سے دور ہے۔ تمہارا چوتھا سوال، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ تمہارا پانچواں سوال، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ اے یہودیوں سنو، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ تمہارا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے اللہ کے بندے سنو، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے، لیکن اے اللہ کے بندو اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا درخت جو زمین پر پیدا ہوا وہ عجبہ کھجور کا درخت ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ تمہارا ساتواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ اے اللہ کے بندو، وہ چیز جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہیں۔ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزری ہوئی رات آنے والی رات سے چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ تمہارا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ اے خدا کے بندے جان لے، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، جبکہ نہ وہ روح رکھتی ہے اور نہ ہی جاندار ہے۔ تمہارا نواں سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ اے اللہ کے بندے، وہ دو چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، آسمان